بڑا ہی اہمیت کا حامل موضوع ہے جس کو آپ نے چنا ہے یا جس کا انتخاب کیا ہے۔ جی اصل میں اگر ہم دین اسلام کی ساری تعلیمات کو دیکھیں تو اس کا اصل نچوڑ، اور اگر ہم اس کا اصل پھل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ فکر آخرت کے بغیر ناممکن ہے۔ بے شک۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، بلکہ اس سے بھی پہلے آپ تاریخ کو دیکھ لیں، جتنے انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا پہ تشریف لائے، ان سے لے کے حضور تک، اور پھر نیچے صحابہ، پھر ہمارے امت کے جتنے علماء اور صلحاء، سب نے فکر آخرت پہ بہت زیادہ زور دیا ہے۔ بے شک۔ اور یہ ایک ہماری آپ کہہ لیں کہ کج فہمی ہے، یا آپ اس کو کہہ لیں کہ کم عقلی ہے، کہ آج کل کچھ لوگ اس بات کو صرف علماء سے یا مولویوں سے جوڑتے ہیں جی کہ جب آپ کبھی کسی وعید کی بات کرتے ہیں یا کسی عذاب کی بات کرتے ہیں تو وہ شاید یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب شاید پاس سے کرتے ہیں۔ اور اکثر میں یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ ہم لوگ یہ باتیں گھر سے نہیں لاتے، یا قرآن ہوتا ہے یا حدیث ہوتی جی ہے۔ بے شک بے شک۔ قرآن مجید میں اب اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر فکر آخرت کے متعلق بہت سارے فرمودات ہیں، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہر وقت فکر آخرت کا درس دیا ہے۔ بلکہ ایک جگہ پہ تو فرمایا اکثر ذکر حازم اللذات یعن الموت، انہوں نے فرمایا اکثر ذکر کیا کرو، کس کا؟ موت کا۔ جی اور کیوں کیا کرو؟ اس لیے کیا کرو کہ یہ وہ چیز ہے جو تمہاری لذتوں کو ختم کرنے والی ہے۔ اللہ۔ انسان کی اصل حقیقت تو یہ ہے، وہ اس دنیا میں آیا ضرور ہے، جی ایک پورے کا پورا نظام ہے کہ پہلے دادا آیا ہے، پھر باپ آیا ہے، پھر اس کا بیٹا آیا ہے، لیکن اس دنیا سے جانے کا اس طرح کا کوئی باقاعدہ طور پہ یہ نہیں ہے کہ پہلے دادا ہے تو اب جائے گا بھی دادا۔ دادا ادھر ہوتا ہے اور باپ چلا جاتا ہے، جی بے شک۔ باپ زندہ ہے، بیٹا چلا جاتا ہے۔ جی تو یہ اصل میں ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اسی لیے رکھی ہیں کہ انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ حقیقت میں جو زندگی ہے وہ صرف اور صرف آخرت کی زندگی۔ جی بے شک۔ اس کے علاوہ اور کچھ اس دنیا کی حقیقت کو قرآن نے کس طرح بیان کیا؟ انما الحیات الدنیا لعب و لہو۔ دنیا کی زندگی کا فلسفہ سمجھنا چاہتے ہو تو یہ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف کھیل اور تماشا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یہاں تک ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کہ جب میں روٹی کھانے کے لیے لقمہ توڑتا ہوں، اب یہ میں کسی عام پیر مولوی کسی مفسر محدث کا بات نہیں کرنے لگا، ہو سکتا ہے کیونکہ ہم اس کو نہیں مانتے، آج کل اختلاف کرنے والے بھی زیادہ آ گئے نا، زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو حضور کی بات کریں، حضور نے فرمایا میرے صحابہ جب میں روٹی کو توڑتا ہوں تو مجھے اس بات کا خیال آتا ہے کہ ابھی لقمہ توڑ کے میرے منہ تک، حلق تک نہیں پہنچے گا، اس سے پہلے میرا رب میری روح مبارک کو کف انصری سے میری روح پرواز کر جائے گی، میرا رب اس کو قبض کرے گا۔ اور اس طرح حضور نے فرمایا کہ میں جب کسی چیز کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہوں، جس طرح ہم کسی کی طرف نظر، جس طرح میری ابھی آپ کی طرف نظر اٹھی ہے، پھر ابھی ادھر دائیں چلی جائے گی، بائیں چلے جائے گی، حضور نے فرمایا جب میں کسی شے کی طرف دیکھتا ہوں مجھے اس بات کا گمان ہوتا ہے ابھی اس شے سے اپنی نظر ہٹاؤں گا نہیں، اس سے پہلے میرا اللہ جو ہے وہ میری روح قبض کرنے پہ قادر ہے۔ تو یہ اصل میں وہ فکر ہے۔ حضور کی ساری زندگی دیکھیں، ساری رات جاگ کر عبادت کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ حضور کے پیر مبارک میں ورم پڑ جایا کرتے تھے، سوج جایا کرتے تھے عبادت کر کر کے۔ تو بلکہ ایک موقع پر تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو اللہ نے یہ مرتبہ دیا ہے کہ آپ کے سبب سے، آپ کے صدقے سے اللہ رب العزت اگلے پچھلوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو آپ اتنی عبادت اور ریاضت کرتے ہیں، ساری رات کھڑے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے رہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ بھی فکر آخرت ہے کہ آپ اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ عقل مند کون ہے، تو آج ہم سمجھتے ہیں عقل مند وہ ہے جو تھوڑا داغ زیادہ لگا لیتا ہے، جو دھوکہ دے دیتا ہے، جو دودھ میں پانی ملا لیتا ہے، جو مرچوں میں پیس کے اینٹیں ملا لیتا ہے، ہم جو جھوٹی قسم اٹھا کے تو اپنا مال بیچ لیتا ہے، جو اچھا دکھا کے نیچے برا پھل دے دیتا ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ بڑا عقل مند اور سیانہ ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم نے تو فلاں کو دا لگایا جو ہزاروں کا لاکھوں کا، لیکن حقیقت یہ حضور اثر عقل مند بھی وہ ہے جو حضور کی نظر میں عقل مند ہے۔ حضور نے فرمایا
کہ میری نظر میں عقل مند وہ ہے جو فکر آخرت کرنے والا۔ بے شک بے شک۔ تو اس کا مطلب ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر جب تک ہماری توجہ نہیں ہوگی جی ہم کبھی بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بے شک۔ جتن اور حضور کے صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں، حضور کی اپنی ساری زندگی دیکھیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر، بلکہ ایک جگہ پہ حضور نے ارشاد فرمایا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، مولا میں تجھ سے عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اب ان کی بات کر رہا ہوں کہ ساری کائنات جن کے سبب سے بنی ہے، جی بے شک۔ جن کے صدقے سے رسولوں کی رسالت، نبیوں کی نبوت، ہر چیز جن کے سبب سے ہے، جی لیکن وہ بھی فکر آخرت کس قدر کرتے ہیں ہمیں بتانے کے لیے کہ یہ کتنی ضروری ہے۔ فرمایا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ بلکہ ایک موقع کے اوپر حضور ایک نخلستان سے گزرے، اور جب ادھر سے گزرے تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور کے چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا، بدل گیا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ، ایسا کیا دیکھ لیا کہ آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں؟ اس کو امام جلال الدین سیوطی نے نقل کیا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، میرا دل چاہتا ہے جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھو، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنو، لیکن میں رب سے اس بارے میں دعا نہیں کرتا۔ عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں کرتے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ اب ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں جی کبھی اس بات کو دل کے کانوں سے سنے نا کہ حضور نے کیا جواب دیا۔ حضور نے فرمایا اگر میں بتا دوں قبروں میں کیا ہوتا ہے، اگر جو میں سنتا ہوں تم سنو، جو میں دیکھتا ہوں تم دیکھو، تو تم قبر کے ڈر سے اپنے مردے دفنانا ہی چھوڑ دو۔ اللہ یہ اس قدر سخت معاملہ ہے، یہ جو فکر آخرت کرنا اس قدر ضروری ہے، اور قبر اور یہ جو برزخ اور جو آخرت کی زندگی ہے اس کے لیے ہمیں یہاں ہی پہ جو ہے اس کی تیاری کرنی ہے۔ بے